فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 150 سے۔ مفوضہ فرقہ۔ مفوض فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کافر سے اطاعت کو چاہا اور شیطان سے معصیت کو چاہا، پس جو شیطان نے چاہا وہ ہوا اور وہ غالب رہا۔ مفوضہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ چند لوگوں کو خدا نے اپنا کام سپرد کر کے خود معطل ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ قدریہ فرقہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی قدرت و تدبیر کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، خدا کو کسی کام میں دخل نہیں۔ قدریہ فرقے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، یہی وہ ہیں جنہوں نے عدل کے ساتھ خدا کی تعریف کا ارادہ کیا مگر اس کی سلطنت سے اس کو خارج کر دیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت ہے کہ روز قیامت ان کو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر شے کو صحیح انداز پر پیدا کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو فاعل مختار بنایا ہے، نہ جبر ہے اور نہ تخفیف ہے، بلکہ انسان اپنی مرضی سے جو فعل انجام دینا چاہے دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں سے روکا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور حرام کام سے مثلاً شراب کے پینے سے روکا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، شراب پیے یا نہ۔ اگر خدا چاہے تو ہر برے کام سے روک سکتا ہے، لیکن چونکہ بندے کو فاعل مختار بنا دیا ہے لہٰذا وہ روکتا نہیں۔ قدر یعنی مقدار اور اندازہ گیری کرنا، اور قضائے حکم الہی ہے۔ قدر و تقدیر اور قسمت خود انسان بنانے میں وہ اختیار کرنے میں فاعل مختار ہے، اور قضائے حکم الہی و حتمی ہے۔ 2 کلمہ اور یہاں استعمال ہوئے ہیں، ایک اطمینان اور دوسرا رضا۔ یہ 2 اہم، اگر اطمینان نہ ہو تو زندگی معطل ہو جاتی ہے اور انسان پریشانی اور کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ اور اطمینان کے لیے اگلا فقرہ زیارت کا آ رہا ہے، مولا بذکر کا۔ وہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ذکر الہی سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور رضا بقضائے کا یہ ایک بہت اہم ہے، کیونکہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہمارا خالق خدا ہے اور وہی ہمارے سارے امور کا مدبر ہے اور وہ اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو انسان کبھی بھی اس کی رضا سے سرپیچی نہیں کرے گا بلکہ اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے گا۔ اسی لیے مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، قضاء الہی پر راضی ہونا بڑی مصیبتوں کو آسان اور ہموار کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، ہم و غم کو دور کرنے کے لیے قضاء الہی پہ راضی ہونا بہترین وسیلہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یقیناً اگر تم قضاء الہی پر راضی رہے تو تمہاری زندگی بہت اچھی اور بے نیازی کے ساتھ کامیاب ہوگی۔ ایک اور جگہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یقین کا پھل اور میوہ رضا ہے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں یا پائی جاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں جمع کر دی ہیں۔ نمبر 1، قضاء الہی پہ راضی ہونا۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ نمبر 3، سختی اور آسانی سے وقت دعا کرنا۔ سختی اور آسانی کے وقت دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قضاء اور قدر الہی پر اطمینان اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر اور دعا کا شیدائی بنا دے۔ مولات الولا سے ہے، جس کے معنی حریص اور شوق کے ہے۔ ذکر اور دعا یہ 2 برجستہ صفات ہیں، اور یہ صفات انبیاء اور اوصیاء الہی میں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر قضاء اور قدر کے بعد 2 اور صفات جو امیر المومنین یا دیگر ائمہ طاہرین میں بطور اتم اور اکمل پائی جاتی ہیں، اس کا تقاضا کر رہا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اے میرے معبود، میرے نفس کو بھی ذکر و دعا کا شیدائی بنا دے، تیری بارگاہ میں ہمیشہ ذکر و دعا کرتا رہوں۔ ذکر خدا، صفحہ نمبر ہے 153۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر الہی ہماری زندگی میں بہت ہی اہم اثر رکھتی ہے۔ دلوں کو سکون اور قلب کو اطمینان، مشکلات کا برطرف ہو جانا اسی ذکر الہی کی بدولت ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان کو حاصل کرنے کا راستہ ذکر خدا ہے، فقط ذکر لسانی نہیں بلکہ ذکر قلبی کے کسی بھی حال میں خدا کو فراموش نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں، جو لوگ صاحبان تقوی ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان کو کوئی شیطانی خیالات آنے لگیں یا وسوسہ پیدا ہو جائے تو تذکروا، تامل و فکر کریں، آیا یہ خیالات و وسوسے جو پیدا ہوا ہے شیطانی ہے تو اسے دور کرے، جلد از جلد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تاکہ وسوسہ شیطانی دور ہو جائے۔ غور و فکر کرے، اگر غور و فکر نہ کیا اور اسی وسوسہ شیطانی پر عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت اور اس کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ ذکر الہی نجات کا ذریعہ ہے تو فوراً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ فقط چند لمحوں کے لیے خیالی خیالات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ مومن ان خیالات سے ذکر الہی کر کے بچ جاتا ہے اور شیطانی عجلت سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجلت اور جلد بازی شیطانی فعل ہیں۔ ایک اور جگہ یاد خدا کے لیے قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خوف اور ترس کا اطمینان کے ساتھ منافت نہیں رکھتا۔ علامہ فرماتے ہیں خوف اور ترس کا اطمینان کے ساتھ منافت نہیں رکھنا بلکہ دل کی ایک حالت ہے جو اطمینان آنے سے پہلے قلب پر عارض ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں۔ اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، خدا سے خوف اور ترس کی حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت انسان اپنے برے اعمال سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ برے اعمال جو باعث بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور خیر کو ہم سے روک دے۔ لیکن جیسے ہی انسان کے دل میں یاد
یاد خدا آ جاتی ہے، اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء اور جوارے میں لرزہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، جو خطرات انسانی کا ہدف ہے۔ اس طرح انسان کو سکون اور دل کو آرام حاصل ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب انسان ذکر خدا کو بجا لاتا ہے تو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اضطراب اور خوف دل سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا ہدف ہی خدا تک جانا ہے۔ تو ذکر خدا انسان کو رب العالمین کے نزدیک کر دیتا ہے، اور ہم جب تفسیر روئی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے لیے روایت میں ذکر ہوا ہے کہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں مرقوم ہے کہ الذین آمنوا سے امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعہ مراد ہیں، ذکر اللہ سے امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام مراد ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شیعان امیر المومنین کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام کا نام لینے سے پتھر کا سونا بن جانا۔ حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 157، کہ حضرت عمار یاسر کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے مولا اور آقا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے پر پریشانی کی علامت کو دیکھا تو مجھ سے فرمایا، تم پریشان کیوں ہیں؟ میں نے عرض کی، مولا میں ایک شخص کا قرض دار ہوں اور آج وہ مطالبے کے لیے آیا ہے جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سامنے پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسے اٹھا لو اور اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ میں نے کہا، مولا پھر یہ تو پتھر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کو میرے نام کا واسطہ دو، یہ پتھر سونا بن جائے گا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے نام کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کیا تو پتھر پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا، اس میں سے اپنی حاجت کے مطابق سونا لے لو۔ میں نے کہا، مولا یہ نرم کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے کر سوال کرو تاکہ یہ نرم ہو جائے۔ میرے نام کی برکت سے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ایسا کیا تو سونا نرم ہو گیا۔ مجھے اپنی ضرورت کے لیے جتنا سونا مطلوب تھا میں نے اتنا ہی لے لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب خدا کو میرے نام کا واسطہ دے کر سوال کرو کہ وہ اسے دوبارہ پتھر میں بدل دے۔ اور جب میں نے ایسا کیا تو وہ سونا نہ رہا بلکہ پتھر بن گیا۔ سنگریزوں کا جواہر بننا، صفحہ نمبر ہے 158۔ مرحوم راوندی لکھتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کے اصحاب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کے ایک صحابی نے کہا، مولا میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ دنیا آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے جبکہ آپ کے ہاتھ اس سے خالی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دنیا کو طلب کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی؟ پھر آپ نے مسجد کے سنگریزوں کو مٹھی میں لے کر دبایا اور پھر مٹھی کھولی تو وہ چمکتے ہوئے جواہرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ کیا ہے؟ حضرت کے ساتھیوں نے کہا، مولا یہ نایاب جواہرات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر ہم دنیا کی خواہش کرتے تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتی، لیکن ہم دنیا کے طالب ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ نے ان جواہرات کو فرش مسجد پہ پھینکا تو وہ سنگریزوں میں دوبارہ بدل گئے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی در حقیقت خدا کا ذکر ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا ذکر ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا کے بارے میں احادیث، صفحہ نمبر 159۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، ذکر خدا عقلوں کو آرام دیتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے اور رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ ذکر خدا عقل کا نور، نفوس کی حیات اور دلوں کی روشنی ہے۔
ذکر خدا سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ذکر خدا دلوں کی روشنی اور قلوب کی آرام اور سکون ہے۔ جو ہمیشہ ذکر خدا سے اپنے دلوں کو آباد رکھتا ہے تو اس کے ظاہری اور مخفی اعمال نیک ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ خدا کو یاد کرو، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کو بہت زیادہ یاد کیا کرو جس وقت تم بازاروں میں ہو اور جس وقت لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارا یہ عمل یاد خدا گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ زید بن سہان امام علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، کون سا کلمہ خدا کے نزدیک افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کثرت کے ساتھ ذکر خدا بجا لانا اور گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا اور دعا کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ذکر خدا کے تسلسل سے غفلت کی طرف لے جاتی ہے، ذکر خدا کے تسلسل سے غفلت برطرف ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ذکر خدا کا تسلسل روح کی غذا اور شائستگی کی چابی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ہم انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ ذکر اور ذاکر کے متعلق کافی احادیث موجود ہیں۔ انبیاء، اوصیاء الہی، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے، کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہتے۔ اگر لب نہ بھی ہلتے تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہتا۔ یہ ایسا ذکر ہے جو لبوں کے ہلنے کا بھی محتاج نہیں، اور یہ ذکر لا الہ الا اللہ قبر کا خزانہ بھی ہے۔ اگر محبوب الہی بننا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دوست رکھتا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ذکر الہی کتنا ہے۔ اس روایت پہ غور کریں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خدا کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اور ذکر الہی زیادہ کرتا ہے اس کے لیے 2 برات نامے لکھے جاتے ہیں، ایک آگ سے برات نامہ، دوسرا نفاق سے برات نامہ۔ صفحہ نمبر ہے 162۔ نفاق سے نجات، اللہ کے ذکر سے نفاق دور ہوتا ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کے ذکر سے بھی نفاق دور ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کو دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اے سلیمان، علی سے محبت ایمان اور اس سے دشمنی نفاق ہے۔ جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خضری کہتے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو علی کی دشمنی سے پہچانتے تھے۔ جو علی سے دشمنی رکھتا تھا ہم پہچان جاتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ مرحوم صدوق رحمۃ اللہ نے عامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابو زبیر مکی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جابر عصا کا سہارا لیے کھڑے ہیں اور اصحاب کے درمیان گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، علی بہترین بشر ہیں، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اے انصار کے لوگوں، اپنی اولادوں کو علی کی محبت پر تربیت کرو، اگر علی کی محبت کو قبول نہ کرے تو بچے کی ماں سے پوچھو یہ بچہ کہاں سے لائی ہے۔ عبارت بن ثابت کہتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو علی کی محبت کے ذریعے سے آزماتے تھے، اگر ہم دیکھتے ان میں سے کوئی ایک علی سے محبت نہیں رکھتا تو جان جاتے کہ ہم میں سے نہیں ہیں اور حلال زادہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور ہمیں اور ہمارے شیعوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اس روز لوگوں کو ان کے نام سے اور ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، سوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں اور محبوں کے، انہیں ان کے نام سے اور ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نام سے پکارا جائے گا سوائے میرے شیعہ اور محبوں کے،
یہ ہے ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کا فائدہ کہ دنیا میں نفاق سے نجات مل جاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے۔ اس واقعے پہ غور کریں۔ صفحہ نمبر ہے 165، کتے کا منافقین کو زخمی کرنا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فجر پڑھی اور نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نے ہماری طرف رخ کیا اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے حبیب، میں نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے آ رہا تھا کہ فلاں یہودی کے کتے نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میری پنڈلی کو زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا تو ایک اور صحابی آیا اور اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی یہودی کے کتے کی شکایت کی اور کہا کہ اس کے کتے نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میری پنڈلی زخمی کر دی، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نماز فجر نہ پڑھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس یہودی کا کتا پاگل ہو گیا ہے اور پگلے کتے کو مارنا واجب ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انس بن مالک صحابی نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دروازے پر آئے ہیں۔ یہودی نے فوراً دروازہ کھولا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ابو القاسم، یعنی کنیت رسول خدا کی، اگر آپ کو میری ضرورت تھی تو کسی کو بھیج کر مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا کتا پاگل ہو چکا ہے اور اس نے میرے 2 ساتھیوں کو زخمی کیا ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ پاگل کتے کو مارنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا تم اپنے کتے کو یہاں لے آؤ تاکہ اسے مارا جا سکے۔ یہودی گھر گیا اور کچھ دیر بعد کتے کے گلے میں رسی ڈالے ہوئے واپس آیا۔ جب کتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت اور قوت عطا کر دی اور اس نے فصیح عربی زبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور کہا، اے رسول خدا، آپ یہاں تشریف کیوں لائے اور مجھے آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تو نے میرے فلاں فلاں صحابہ کے کپڑے پھاڑ دیے اور تو نے ان کی پنڈلیوں کو زخمی کیا۔ کتے نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن افراد کا آپ نے نام لیا ہے وہ دونوں منافق ہیں اور وہ دونوں آپ کے ابن علی ابن ابی طالب سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے گزرتے تھے تو ان کی تنقیص کرتے ہوئے گزرتے تھے، اسی لیے مجھے ان پر غصہ آ گیا اور میں نے ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی یہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، اس کتے سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ واپس ہونے لگے تو یہودی آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا، یا رسول اللہ، میں کتے سے گرا ہوا نہیں ہوں، میرا کتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول کہتا ہے تو میں آپ کا انکار کیوں کروں؟ لہٰذا میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی اپنے پورے کنبے سمیت مسلمان ہو گیا۔ صفحہ نمبر ہے 167، دعا۔ ذکر الہی کے بعد زائر امام کے روضے کے پاس یا زیارت پڑھتے ہوئے خدا سے جس صفت کو طلب کر رہا ہے وہ ہے دعا۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ دعا ہے۔ ذکر کی طرح سکون و مضطرب کا سرمایہ ہے دعا، مومن کا اصلاح ہے۔ دعا انسان فخر محض ہے، دعا انسان کے لیے فخر محض ہے، اور فقیر امیر ہی کے در پہ جاتا ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں۔ تمام عمرہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس امیر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ رحمت الہی اور ان کی برکات ان کے شامل حال ہوں تو اسے چاہیے کہ دعا کا سہارا لے اور بارگاہ ایزدی میں لبوں کو حرکت دے اور اپنی فقیری اور احتیاج کا اظہار کرتے ہوئے کہے، انا عبد الذلیل فقیر المسکین، میں تیرا ذلیل بندہ، نیاز مند اور مسکین بندہ تیرے در کا سوالی ہوں۔ تو نے خود کہا،
अदूनी इस्तजब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करूँगा। इतना करीम है कि हमारी दुआओं को हर वक्त सुनता है। जो सवाल करता है इसे भी देता है और जो सवाल नहीं करता उसे भी देता है। इतना करीम मालिक किसी को कहाँ मिलेगा। इससे अच्छी और बाबरकत जगह कौन सी होगी कि ज़ायर के लिए कि बारगाह अमीरुल मोमिनीन में दुआ कर रहा है। यकीनन निजात की चाबी कामयाबियों की कलीद है दुआ। इस कलीद से रहमत के दरवाज़े खोल लीजिए और जुल्मत और तारीकी को ख़त्म कर दीजिए। बारगाह अमीरुल मोमिनीन हो, लबों पर दुआ हो और खुदा से इल्तिजा हो। ज़ाहिर को और क्या चाहिए। जितना करीब खुदा से इस वक्त है, शायद ही इतना कभी क़ुर्ब खुदाबंदी का इसे मौका मिला हो। लेकिन जहन में ये बात रहे कि दुआ करते वक्त पूरी तवज्जो खुदा की तरफ हो। रिवायत में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। दूसरी जगह रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ को जो कसावत क़ल्बी रखता हो कबूल नहीं करता। दूसरी जगह रिवायत में है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब भी खुदा को पुकारो दिल से उसकी तरफ रुख करो। जिस तरह हम पहले ही से हर चीज़ की तैयारी करते हैं, इसी तरह रिवायात में ज़िक्र है कि बला के नाजिल होने से पहले ही दुआ करो ताकि बलाएं तुम पर नाजिल ना हो। जो आसाइश और राहती में से याद करेगा यकीनन वो परेशानी के वक्त उसे याद रखेगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स खौफ रखता है कि इस तक कोई मुसीबत आ जाएगी तो उसे चाहिए कि इसके नाजिल होने से पहले दुआ करे। यकीनन खुदा की तरफ से वो मुसीबत को नहीं देखेगा। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मुसीबत के नाजिल होने के बाद दुआ का कोई फ़ायदा नहीं। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ऐ मूसा, मुझे इस ज़बान से पुकारो कि जिससे गुनाह ना किया हो। हज़रत मूसा ने कहा, इस तरह की ज़बान कहाँ से लेकर आऊँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे दूसरों की ज़बान से पुकारो। मतलब यह है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें और दूसरे हमारे लिए दुआ करें। जैसा कि सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा कि मादर गिरामी दूसरों के लिए दुआ कर रही हैं, अपने लिए दुआ नहीं कर रही हैं। जब पूछा तो फरमाया, पहले पड़ोसी फिर घर वाले। इब्न अबी उमर ज़ैद नरसी से रिवायत नकल करते हैं कि मैं और माविया बिन वहब मैदान अरफात में साथ साथ थे और दुआ की हालत में गिरिया कर रहा था। मैंने गौर से देखा और सुना कि इसने अपने लिए एक भी दुआ नहीं की, बल्कि अपने इर्द गिर्द और दूसरे लोगों के लिए दुआ कर रहा है। इनका नाम और उनके आबा व अजदाद का नाम ले रहा है। जिस वक्त हम मैदान अरफात से निकल रहे थे तो मैंने इससे कहा, ए चचा, मैंने आज आपसे एक अजीब व गरीब चीज़ देखी। कहा, क्या अजीब व गरीब चीज़ देखी? मैंने कहा, इस मैदान अरफात में आपने अपने दीनी भाइयों को ख़ुद पर दुआ करने में मुक़द्दम रखा और दूसरों के लिए दुआ की। उन्होंने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, इस काम पे ताज्जुब ना करो, क्योंकि मैंने अपने और तेरे मौला और आका और मोमिन और मोमनात गुज़िश्ता और आइंदा के सैयद व सरदार मासूमीन से सुना है कि अगर मैंने हज़रत से ना सुना होता तो मेरे कान बहरे हो जाएं और मेरी आंखें अंधी हो जाएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम हो जाऊं। मैंने सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई अपने मोमिन भाई की ग़ीबत में इसके लिए दुआ करे, दुनिया के आसमान के फरिश्ते उसे आवाज़ देते हैं कि ए बंदे खुदा, 100,000 यानी 1,00,000 इस दुआ के बराबर तेरे लिए भी दुआ है। दूसरे आसमान के फरिश्ते आवाज़ देते हैं कि ए बंदे खुदा, 200,000 यानी 2,00,000 इस दुआ के बराबर तेरे लिए भी है। तीसरे आसमान के फरिश्ते निदा देते हैं कि ए बंदे खुदा, 3,00,000 इस दुआ के बराबर तेरे लिए भी है। चौथे आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि ए बंदे खुदा, 4,00,000 इस दुआ के बराबर तेरे लिए भी है। पाँचवें आसमान के फरिश्ते आवाज़ देते हैं, ए बंदे खुदा, 5,00,000 इस दुआ के बराबर तेरे लिए भी है। छठे आसमान के फरिश्ते निदा देते हैं कि ए बंदे खुदा, 6,00,000 इस दुआ के बराबर तेरे लिए भी है।
ساتویں آسمان کے فرشتے پکار کر کہتے ہیں اے بندے خدا 7 لاکھ اس دعا کے برابر تیرے لیے بھی دعا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم اس بندے کو ندا دیتا ہے کہ میں وہ بے نیاز ہوں جس کو محتاجی نہیں، اے میرے بندہ 10 لاکھ اس دعا کے برابر تیرے لیے بھی ہے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، کس کی دعا کی اہمیت زیادہ ہے؟ جو کچھ میں نے انجام دیا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی جو کچھ میں نے دوسروں کے لیے دعا کی وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو تم مجھ کو کہہ رہے ہو وہ بہتر ہے؟ میں نے دوسروں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی، یہ بہتر ہے یا جو تم کہہ رہے ہو؟ اس موقع میدان عرفات میں اپنے لیے فقط دعا کرتا بہتر ہے؟ یقیناً اس روایت سے پتہ یہی چلتا ہے اور سیرت معصومین یہی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا بہتر ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ہمارے حق میں بھی وہ دعا پوری ہوگی۔ اللہم اکشف کل مریض، یہ دعائیں ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے کئی گنا ہمارے لیے بھی شامل حال ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اصلاح کے بارے میں بتاؤں جو تم کو دشمنوں کی شر سے نجات دے گا اور تمہارے رزق و روزی میں اضافے کا سبب بنے گا؟ اصحاب نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، اپنے پروردگار عالم کو صبح و شام، دن اور رات پکارو، بے شک دعا مومن کا اصلاح ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمان کی اپنے بھائی کی غیبت میں دعا کرنا روزی میں کشائش و اضافہ اور بلاؤں کی دوری کا سبب ہے، اور فرشتے اس لیے کہتے ہیں دگنا تمہارے لیے دعائیں ہیں۔ جو کچھ تم نے اپنے بھائی کے لیے چاہا، دعا کرتے وقت یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ ہم فقیر محض ہیں، وہ غنی مطلق ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ ہمیں طریقہ و سلیقہ آنا چاہیے کہ کس طرح اس سے طلب کریں، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعائیں کریں، مستجاب ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی انہی ہستیوں کے وسیلے سے طلب کیا، ان کی بھی دعائیں مستجاب ہوئیں۔ دوسرے لوگ ہمارے حق میں دعا کریں، جیسا کہ روایت میں ذکر کیا کہ زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو، یعنی دوسرے تمہارے حق میں دعا کریں۔